ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ایک بار پھر لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اقتصادی سروے رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں. اس منصوبے کے اوپر جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اس پر محمد نواز شریف کا نام لکھا ہوا تھا. وہ چاہے K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، وہ ہائیڈل پاور کے جنریشن کے پلانٹس تھے، اور ایشوز جہاں جہاں بھی یہ افتتاح ہوئے وہ سب پروجیکٹس وہ تھے جو مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے، جنہوں نے اب کچھ بہت سارے اب آن لائن آ چکے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید آئیں گے. اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی جو ہے وہ RLNG کے 3 پلانٹ لگے. پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم تھا کہ ہم نے K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس بھی شروع کیے، جو اب ماشاءاللہ K2 تو آن لائن اس وقت وہ ریفیولنگ پر ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر میں آن لائن دوبارہ آئے گا. K3 بھی اس سال میں متوقع ہے. جو ایک اور بڑی اہم پیش رفت کی مسلم لیگ نون نے وہ یہ تھی کہ تھر کول کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کمرشل بنیادوں پر ایکسپلائٹ کرنے کا اور اس سے بجلی بنانے کا انتظام کیا. وہ اینگرو کا پروجیکٹ آج چل رہا ہے 660 میگا واٹ، لیکن اس سے اہم یہ تھا کہ شنگھائی الیکٹرک نے بلاک 1 کے اوپر جو 1214 میگا واٹ کا پلانٹ لگانا تھا اس میں تاخیر ہوئی. کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور نے اس سال کے شروع میں آن لائن آنا تھا، اس میں تاخیر ہوئی. 2 سال سے تریمو کے اوپر ایک 1200 میگا واٹ کا RLNG کا دنیا کا سب سے ایفیشنٹ پلانٹ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے، لیکن اس کو ٹیسٹنگ کے لیے گیس نہیں دی، اسے نیب گردی کی نظر کر دیا. تو اگر یہ آج جو پاکستانیوں کو پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی تکلیف ہے، اگر یہ صرف 3 پلانٹس ہمارے پاس آج آن لائن ہوتے، کروٹ، شنگھائی الیکٹرک اور تریمو، تو یہ جو 3.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے وہ غالباً 15 منٹ کی رہ جاتی. یہ بہت ہی کولڈ انالیسز ہے، اس میں کوئی مبالغہ شامل نہیں ہے. تو ہمیں ایک جس طرح کہا ایک کھنڈر کا سامنا ہے، اور یہ شاید مسلم لیگ نون کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے کہ جب دوسری جماعتیں اسے کھنڈر کرتی ہیں اور ہمیں دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو تعمیر شروع کریں. ہم نے وہ تعمیر شروع کر دی ہے، فوری طور پر بھی، شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم میں بھی. اور انشاءاللہ اس کے اوپر جو پاور ڈویژن ہے جس میں بلا شبہ پاکستان کے عوام کا بہت انٹرسٹ ہے، اکانومی کا بہت گہرا انٹرسٹ ہے، اس کی اثر نو جو تشکیل نو ہے وہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا. اس کی ری آرگنائزیشن، اس کی ری اسٹرکچرنگ اور اس کی جو مستقبل کی پلاننگ ہے، جس میں آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ملک میں نئے بجلی بنانے کے کارخانے صرف اس ایندھن پر لگیں گے جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. امپورٹڈ ایندھن کے میں اب نئی کیپیسٹی اب ہم انسٹال نہیں کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہے وزیر خزانہ جس کا روزانہ سامنا کرتے ہیں، اور فیول کی جو امپورٹس ہیں اس کو بھی ہم کٹ کر کے پاکستان کی اکانومی کو، جس میں انرجی کا بڑا اہم رول ہے، اس کو ایک سٹیبل فاؤنڈیشن پرووائڈ کر سکیں. بہت شکریہ جی. ویتنام کی آبادی 10 کروڑ ہے، میں شاید سلپ میں 1 کروڑ کا گیا تھا. جی اشرف صاحب. سر جی، سب سے پہلا تو IMF سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، بجٹ شاید انہی سے مشاورت سے تیار ہو رہا ہے.